السلام علیکم ویورز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. میں خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 25 اگست کے لیے کال لے کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ٹیکنیکل کال ہے یہ کہ اسی 100 انڈیکس کے لیے. میں پہلے ہم چلتے ہیں آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. آج کا سیشن میں نے جیسے کہا تھا کافی انٹرسٹنگ رہا. مطلب مجھے امیدیں جو لوور لمٹ تھی رینج کی اس سے کافی تھی کہ وہ شاید کچھ مارکیٹ کو ہیلپ کرے گی، کیونکہ آبویسلی ہم اس رینج کو ڈیفائن کر چکے تھے 8-10 دن پہلے کہ مارکیٹ 40,709 اور 39,387 207 کے بیچ میں رہے گی. اور اگر اس رینج میں چلے مارکیٹ تو بلز کو ہیلپ کرے گی مومنٹم ریگین کرنے میں، اور دیٹس واٹ اٹ ہیپنس. مارکیٹ نے جو ہے ایسا کیا، اور آج اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ کا لو 39,473 کا ہے اور وہ 39,387 سے ایٹ لیسٹ 100 پوائنٹ اوپر ہے، اور وہ بھی بڑا شارپ لو تھا اور اس کے فوراً بعد ریکوری ہوئی اور اچھی ریکوری ہوئی اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہوئی، اور پھر انڈیکس 181 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا. اب اگر ہم دیکھیں کہ آج کیا ہوا ہے تو اس کو آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو جمعے کو ہم نے لو سے ریکوری لی تھی اس کی ریمیننگ انرجی آج ہم نے بلز میں دیکھی ہے، اور اگر آگے یہ کنٹینیوشن برقرار رہی تو انشاءاللہ تعالی بلز مومنٹم گین کریں گے اور پھر یہ جو لوور لمٹ ہے اس کو سیکیور کر دیں گے. اس کو سیکیور کر دیں گے، رینج میں ٹریڈ کریں گے تو آبویسلی پھر جب بلز مومنٹم گین کریں گے تو ہم پھر تھرڈ فیز کی طرف جا سکتے ہیں بلش ریلی کی. اچھا، NCCPL کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج کی فگرز جو ہیں بڑی ہیزیٹنٹ تھیں، اور لوکل فنڈز اور انویسٹرز نے تو آج سیلنگ کی ہے. لوکل انویسٹرز نے آج کچھ انفلوز کیے ہیں، مگر سب کی جو نمبرز ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. جناب، آج کا سیشن بڑا متاثر کن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوائنٹ کرتا ہے کہ سپورٹنگ ایریا اسٹرانگ ہے، اور وہ ایریا کیا ہے؟ 39,387 207 کا ایریا. باؤنس اس ایریے سے بے شک ایکسائٹنگ تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کنسسٹنسی آف بلز پر توجہ دیں. آنے والے 1-2 سیشن اگر بلز کنسسٹنٹ رہیں گے تو پھر یقینی طور پہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ریئل باؤنس تھا. ریئل باؤنس اور ڈیڈ کیٹ باؤنس کے فرق کو سے ہم باہر آ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی مارکیٹ بہتر ہوتی رہ جائے گی. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا پچھلے 2 ہفتوں میں ہم اس رینج کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ لیولز ہمارے پریسائز لیول ٹیبل میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، تو یہ آنر ہوئے ہیں، تو اب ہم اس سے امید بھی رکھیں گے. اور اس سے پہلے کہ انڈیکس تھرڈ فیز بلش فیز میں انٹر ہو، وہ رینج میں رہے گا، یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو بات ابھی ایسا لگتا ہے کہ بلز کی فیور میں ہے، مگر ہمارا جو تھریٹ ہے، جو رسک مینجمنٹ ہے، وہ اس ایریا کے نیچے رہے گا. اس لیے 39,387 کے نیچے جو ہے ہم کو تھوڑا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ پریشانی آ سکتی ہے. میں شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو تو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپٹیمسٹک رہیں، جائیں لانگ. ایک چھوٹی رائڈ ان کو ملنے جا رہی ہے. اسٹاپ لاس 39,688 کے نیچے لیں، اور انٹریز 39,818 کے اوپر لیں، یا اس کے اوپر سسٹین ہوتا ہوا دیکھیں تو لیں. اور ود دا بگننگ آف دا سیشن ہو سکتا ہے ہم کو یہ موو ملے، اور کچھ نئے والیومز بھی ملیں، اور نئی انٹریز انفیکٹ، اور ہم 40,237 سے 185 تک جانے کی کوشش کریں. یہ بیسیکلی اٹموسٹ ایریا ہے، جو اس وقت کا پوٹینشیل ہے اس کا اٹموسٹ ٹارگٹ ہے. ویسے اگر امیڈیٹ ٹارگٹ دیکھیں تو یہ وہی ہے 39,957، اور میں یہ جو اٹموسٹ ٹارگٹ ہے اس سے پہلے ایک لیول ہے 40,125 کا. میں یہاں سے کوشش اپروچ کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا کہ تیاری شروع کر دیں، کہ آپ نے
پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. ایگزاسشن کے سائن یہاں سے شروع ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں, ٹھیک ہے. ٹریلنگ اسٹاپ لاس از دا بیسٹ اسٹریٹجی, اور یہی اسٹریٹجی ہے جو ہمیں بہت فائدہ بھی پہنچاتی ہے. 39,957 ایک اسٹرانگ ریزسٹنس بھی ہے اور ہمارا امیڈیٹ ٹارگیٹ ہے, مگر کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلز اس کے اوپر ٹریڈ کریں گے, اور میں کسی سلائڈ کے لیے پریشان نہیں ہوں KC 100 میں جب تک یہ 39,387 کے اوپر ہے. تو انفیکٹ میں کافی آپٹمسٹک ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی, کیونکہ 39,387 آج آنر ہوا ہے, اور اللہ نے چاہا تو کل بھی ہوگا. اب اسکرپٹس میں تھوڑی پوزیشن دیکھتے ہیں. ایک PIBTL ہے جس کے حوالے سے یہ کال تقریباً ہماری جو ڈیلی کال لسٹ ہے, ڈیلی کال لسٹ میں کافی سارے اسٹاکس ہوتے ہیں, تو سارے تو میں یہاں ڈسکس نہیں کر پاتا, نہ کر سکتا ہوں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری ڈیلی کال لسٹ میں آ رہا تھا, کیونکہ ہم اس کو ہولڈ کر رہے تھے اور ہم نے پھر کہا تھا کہ 12 تک اس میں بائنگ کر لیں. تو اب یہ 12.30 کے اوپر اگر ٹریڈ کرتا ہے تو پہلا ٹارگیٹ اس کا 12.50 12.60 کا ایریا ہے, اور پھر یہ 12.85 کی طرف جائے گا. جب 12.60 پہ جائے گا تو آپ کا اسٹاپ لاس 12.50 پہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا طریقہ ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا, اس بات کو مت بھولیے گا. پھر FFVL کی بات کریں تو FFVL میں بھی ٹارگیٹ بائنگ دی گئی تھی, اور اس کے بعد پھر بتایا گیا تھا کہ یور بائنگ از اوور. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلز پلان کر رہے ہیں موو, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلز پہ یقین کرنا ہوگا. اگر یہ 1860 کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ نیکسٹ لیولز کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, اور میرا مشورہ ہوگا کہ 1860 کے اوپر یا یہاں بھی لانگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں بائنگ آن ڈپ بھی ریکمینڈ ہوئی ہے, مگر دیٹ از فار میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ٹریڈرز اونلی. تو وہ اس میں رکنا ہوگا, اس میں صبر پیشنس کی ضرورت ہے, وہ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم ٹریڈرز ہی کر سکتے ہیں. SNGP تقریباً ہمارے ڈیلی کال لسٹ میں رہا ہے. لاسٹ ٹائم جو اپڈیٹ کیا گیا وہ 20 اگست کی کال میں تھا. میں وہی کال تقریباً ریپیٹ کر رہا ہوں. 63.10 کے اسٹاپ لاس کے ساتھ ہمیں مارکیٹ میں جانا ہے. 65.45 66 کا ایریا کو ٹارگیٹ کرنا ہے. ریئل ٹارگیٹ میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں, اور اس کے اگلے جو ٹارگیٹس ہوں گے 67.55 ہو سکتا ہے, پھر اس کے بعد 69.10 68.50. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ٹارگیٹ یہ کل ہی اچیو ہو جائیں گے, یہ تو میں آپ کو ٹارگیٹس کی پوزیشنز بتا رہا ہوں. تو یہ بھی اسٹاک ہماری جو اسٹرانگ بائی ہے اس میں موجود رہا ہے, تو اس کو بھی دیکھ لیجئے. TPLP نے آج مجھے مطلب اس طرح کچھ کیا کہ میں الحمدللہ کل آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکا تھا کہ آپ نے جیسے ہی تیزی ہونی ہے آپ نے اسٹاپ لاس کو پہلے 10 کے نیچے لے آنا ہے. تو اگر آپ لوگوں نے تو یہ بات میری مانی ہے تو آپ خوش ہوں گے, کیونکہ ہائی آج کا 10.35 ہے اور ایگزاسشن زبردست تھی آج, ٹھیک ہے نا. حالانکہ پہلے بھی ایگزاسٹ ہوا تھا اس سے پہلے ایک سیشن میں, مگر واپس پھر اوپر جا کے بند ہوا تھا. آج نیچے ہی بند ہوا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میری اس بات کو سمجھا ہوگا. اگر آپ نے 10 کے نیچے اسٹاپ لاس لیا ہے تو آپ باہر آ چکے ہیں اس سے, اور ہم اس پہ بڑے رائٹ ٹائم پہ انٹر ہوئے تھے اور رائٹ ٹائم پہ ایگزٹ ہوئے ہیں. ابھی بھی ہم اس اسٹاک سے کمپلیٹلی باہر جانے کی بات نہیں کر رہے. میں بائی بیک اس میں ریکمینڈ کروں گا. ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ٹارگیٹڈ ہو جائیں بائنگ میں, اور بیئرز ایگزاسشن نظر آئے تو بائی کر لیں. اور یہ اس کے اندر تھوڑی ولیٹیلٹی زیادہ ہو سکتی ہے, تو ٹارگیٹڈ بائنگ زیادہ اچھی ہوگی. مصیبت اس میں اس وقت آئے گی جب یہ 8.75 کے نیچے رکنا شروع ہو جائے گا, تب پھر مسئلہ ہے. 8.75 کے نیچے رکنا نہ شروع کرے, لو بنا کے آ جائے کوئی ایشو نہیں ہے, 8.65 کا بھی لو بنائے کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ اس کی والیٹیلٹی اس میں. اگر 8.75 کے نیچے ٹریڈ ہونے لگ گیا یہ تو پھر کچھ اس کے اندر مسئلہ ہوگا. تو بہرحال بائی بیک آپ کو اگر موقع ملے تو ضرور کیجیے 8.75 سے پہلے. میں امید کر رہا ہوں کہ بلز اس میں دوبارہ
परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, मगर हम अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं और अगर हम स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई बड़ा मसला नहीं होता। आई होप कि आप इन तमाम चीज़ों को समझ रहे होंगे। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक जिस तरह मैंने कहा लिस्ट में होते हैं, मगर उन पे डिस्कस, जैसे कल की कॉल में SSGC था तो स्टिल SSGC सेम सिनेरियो है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। CSAP की बात करें, कल की कॉल में PRL भी था तो मेरे ख़्याल में आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। कल की कॉल में ATRL था, PNSC था और GHNI था। तो इन सारों की टेक्निकल पोजीशन अपडेट की गई थी। हमारे यहाँ सेफली इन्वेस्ट में ऐसा नहीं होता कि मैं बाय कॉल दे रहा हूँ या सेल कॉल। मैं इसको बाय या सेल कॉल नहीं कहता, इसको मैं टेक्निकल अपडेट कहता हूँ, स्क्रिप्ट अपडेट कहता हूँ इसको। इसलिए स्क्रिप्ट अपडेट कहता हूँ, जो चार्ट में नज़र आ रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक हर वक्त, अब जिस तरह अभी मैंने तस्करा किया आपसे PIBTL का, FFBL का, कि इनको हमने रोका हुआ था कि इस जगह पे बाय करना है, फिर यहाँ से ट्रिगर होंगे, तो ये बाय कॉल नहीं होती। ये इनफैक्ट हम इसको जो उसका चार्ट बता रहा होता है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो बहरहाल स्टॉक्स तो बहुत हैं, इसकी लिस्ट फेसबुक पे भी अपडेट होती रहती है, फॉलो कीजिए। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और जिन कॉल्स को मैंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं उनमें आप स्ट्रांगली बैठें। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छा मुनाफा दे और आपको सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया।